اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم مسلمانوں کو بری مثال نہ اختیار کرنی چاہیے۔ اس شخص کسی جو اپنا دیا ہوا ہدیہ واپس لے لے، وہ اس کتے کی طرح ہے جو اپنی کیک خود چاٹتا ہے۔ عمر بن خطاب سے سنا کہ آپ نے فرمایا، میں نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ایک شخص کو دیا، جسے میں نے وہ گھوڑا دیا اس نے اسے دبلا کر دیا، اس لیے میرا ارادہ ہوا کہ میں اسے اپنا وہ گھوڑا خرید لوں۔ میرا بھی خیال تھا کہ وہ شخص وہ گھوڑا سستے داموں پر بیچ دے گا، لیکن جب میں نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، تم اسے نہ خریدو، خواہ تمہیں وہ ایک ہی درہم میں کیوں نہ دے، کیونکہ اپنے صدقے کو واپس لینے والا شخص اس کتے کی طرح ہے جو اپنی ہی کیک کو خود چاٹتا ہے۔ اس گھوڑے کا نام ورد تھا۔ یہ تمیم داری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ گزرانا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت عمر کو بخش دیا۔ یہ باب گویا پہلے باب کی فصل سے ہے، اور اس باب میں جو حدیث بیان کی ہے اس کی مناسبت اگلے باب سے یہ ہے۔ صہیب کے بیٹوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہبہ بیان کیا تو مروان نے یہ نہ پوچھا کہ آپ نے رجوع کیا تھا یا نہیں، معلوم ہوا ہبہ میں رجوع نہیں۔ مجھے عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ نے خبر دی صہیب رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا تھا کہ دعویٰ کیا کہ 2 مکان اور ایک حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا جو وراثت میں انہیں ملنا چاہیے۔ خلیفہ مروان بن حکم نے پوچھا، تمہارے حق میں اس دعویٰ پر گواہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، عبداللہ بن عمر۔ مروان نے آپ کو بلایا تو آپ نے گواہی دی کہ وہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب رضی اللہ عنہ کو 2 مکان اور ایک حجرہ دیا تھا۔ مروان نے آپ کو گواہی پر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر گو حاکم کو اطمینان ہو سکتا تھا، مگر شرعاً ایک آدمی کی شہادت کافی نہیں، گو وہ کتنا ہی معتبر ہو۔ مروان نے عبداللہ بن عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت لی ہوگی اور مدعیوں سے قسم ایک گواہ ایک اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کرنا جائز ہے۔ اہل حدیث اور شافعی اور احمد اور اکثر علماء کا یہی قول ہے، حنفیہ اس کو جائز نہیں رکھتے۔ عمرہ اور رقبہ کے بارے میں روایات۔ اگر کسی نے کہا کہ میں عمر بھر کے لیے تمہیں یہ مکان دے دیا تو اسے عمرہ کہتے ہیں، مطلب یہ کہ اس کی عمر بھر کے لیے مکان میں نے اس کی ملکیت میں دے دیا۔ قرآنی لفظ میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے تمہیں زمین میں بسایا۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، اسے شعبان نے، ابو سلمہ نے اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمری کے متعلق فیصلہ کیا، وہ اس کا ہو جاتا ہے جسے ہبہ کیا گیا۔ عمری یا عمرہ کسی شخص کو مثلاً عمر بھر رہنے کے لیے مکان دینا۔ رقبہ یہ ہے مثلاً کسی کو ایک مکان دے کر اس پر شرط لگانا کہ اگر دینے والا پہلے مر جائے تو مکان اس کا ہو گیا، اور اگر لینے والا مر جائے تو مکان پھر دینے والا کا ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ جائز ہے، اور عطا نے کہا، مجھ سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی طرح بیان کیا، کسی کو کوئی چیز صرف اس کی عمر تک بخش دینا اسی کو عمرہ کہا جاتا ہے یا عمری کہا جاتا ہے۔ جس نے کسی سے گھوڑا رایتاً لیا یعنی بارو کیا۔ آپ نے بیان کیا، مدینے پر دشمن کے حملے کا خوف تھا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے ایک گھوڑا جس کا نام مندوب تھا مستعار لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، صحابہ بھی ساتھ تھے، پھر جب واپس ہوئے تو فرمایا، ہمیں تو کوئی خطرے کی چیز نظر نہ آئی، البتہ یہ گھوڑا ہم نے سمندر کی طرح تیز دوڑتا پایا، دریا کی طرح تیز اور بے تکان جاتا ہے۔ دوسری روایت میں آپ ننگی پیٹھ پر سوار ہوئے، آپ کے گلے میں تلوار پڑی تھی، آپ اکیلے ہی صرف تشریف لے گئے جدھر سے مدینے والوں نے آواز سنی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔